إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون اللہ رب العزت نے ہم پر بہت سارے احسانات فرمائے ہیں، بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کے احسانات اور انعامات میں سے ایک بہت بڑی نعمت امن اور آزادی کی نعمت ہے۔ 14 اگست اس دن ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، اور اس دن کی مناسبت سے اہل پاکستان اس دن آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اسی حوالہ سے کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ امن اور آزادی یہ اللہ رب العزت کے انعامات میں سے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ جس بندے کے پاس اللہ رب العزت کی 3 نعمتیں ہیں تو گویا کہ یہ شخص ایسا شخص ہے کہ اس کے پاس پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے اس کو سمیٹ کے دے دی ہے۔
جس بندے کے پاس یہ 3 نعمتیں ہیں گویا کہ اس کے پاس پوری دنیا کی نعمتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلی نعمت عافیت، تندرستی، صحت کی نعمت۔ یہ دین اسلام کی نعمت کے بعد جو عمومی نعمتیں ہیں اس کے متعلق ہے، ورنہ سب سے بڑی نعمت تو عقیدے کی نعمت ہے، دین اسلام کی نعمت ہے۔ اور کوئی بھی نعمت اس وقت نعمت شمار ہوتی ہے جب عقیدے کی، اسلام کی، دین کی نعمت بندے کے پاس ہو، ورنہ کوئی نعمت بندے کے لیے نعمت نہیں ہے۔ صحت، تندرستی کی نعمت، فرمایا جو بندہ اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اس کے جسم کے اندر عافیت عطا کر رکھی ہے، صحت اور تندرستی کی نعمت دے رکھی ہے، پہلی نعمت یہ۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ عقیدہ توحید کے بعد، دین اسلام کی ہدایت کے بعد عافیت، صحت، تندرستی جیسی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہی کوئی نہیں۔ یہ اتنی بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، عافیت، صحت اور تندرستی کی نعمت، کیونکہ باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کا انحصار اس نعمت پر ہے کہ اگر بندہ صحت والا ہے، تندرستی والا ہے تو باقی نعمتیں اس کے لیے نعمتیں ہیں، اگر وہ اس کے پاس صحت، تندرستی کی نعمت نہیں ہے تو باقی نعمت بھی اس کے لیے کوئی نعمت نہیں رہے گی۔ اور دوسری نعمت آمناً فی سربہ، بندہ اپنے گھر میں، اپنے قبیلے میں، خاندان میں، علاقے میں، گاؤں میں امن کے ساتھ ہے، اسے ہر وقت دشمن کا خدشہ نہیں رہتا۔ آمناً فی سربہ، اپنے خاندان، گھر، کنبے، قبیلے میں وہ امن کے ساتھ ہے، اسے پریشانی نہیں ہے۔ عندہ قوت رزقہ، اور اس بندے کے پاس اس دن کا اس کا رزق بھی موجود ہے، کیونکہ انسان کی ضروریات میں سے انسان کی ایک بنیادی ضرورت رزق ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے، اور اس کا جس دن اس نے صبح کی ہے اس دن کا رزق اس کے پاس موجود ہے، کھانے کے لیے چیز اس کے پاس موجود ہے۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ یہ وہ ایسا خوش قسمت انسان ہے کہ اس کے لیے دنیا کی ساری نعمتیں سمیٹ کر اس کو عطا کر دی گئی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آزادی کی نعمت یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت، اس کا احساس ان لوگوں کو ہوگا جو اس نعمت سے محروم ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس نعمت کے حصول کے لیے ایسے لوگوں کا ساتھ دینے کا حکم دیا، بلکہ ڈانٹا، تنبیہ کی۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی خاطر جہاد کیوں نہیں کرتے ہو، دین اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتے کیوں نہیں ہو؟ مسئلہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کا اللہ نے حکم دیا کہ تمہیں کیا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور تم ان کمزور مرد، عورتوں اور بچوں کی خاطر کیوں نہیں لڑتے ہو؟ الذین یقولون، جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ ہمیں اس بستی سے نکال لے، اس بستی کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں۔ واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے، کوئی اپنا حمایتی ہمارے لیے بھیج دے۔ وہ اللہ رب العزت سے اس بات کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ آزادی کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے اس نعمت کے حصول کے لیے لڑنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں ان لوگوں کی فریاد کا تذکرہ کیا ہے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، وہ کس طرح اللہ سے فریادیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی یہ نعمت دے دے، ہم کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کوئی اپنی مدد کر دے، کسی کو ہماری مدد کے لیے بھیج دے۔ آزادی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے،
دیکھیں وہ لوگ جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر دین پر اپنی مرضی سے عمل نہیں کر پاتے، کئی لوگ کاروبار کی غرض سے بلاد کفر کا سفر کرتے ہیں، غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، اور وہاں پر انہیں نماز روزہ یہ دین کے بنیادی احکامات پر عمل کرنے میں کئی ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو اپنا دین عقیدہ داؤ پہ لگانا پڑتا ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر تو بندہ تھوڑا بہت اپنے دین پر عمل کر سکتا ہے، وہاں پر مسلم کمیونٹی موجود ہے، لیکن بعض غیر مسلم ممالک کے اندر ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پر جو کہ جا کر لوگ رہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھ سکتے اور وہ اس معاشرے کی برائی سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ احکم الحاکمین نے ان لوگوں کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا ان الذین توفتہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے رہے، اللہ احکم الحاکمین کے فرشتے جب انہیں فوت کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ احکم الحاکمین کے فرشتے انہیں مارتے ہیں۔ قالوا فیما کنتم، کن کاموں میں لگے رہے، کہاں زندگی گزار دی تم لوگوں نے؟ یہ غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا، یہ ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو کافروں کے ملکوں میں رہتے ہیں اور دین پر عمل نہیں کر پاتے۔ ہمارے بعض لوگ بڑے شوق سے ایسے علاقوں میں بھاگتے ہیں، کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کا دینی جنازہ نکل چکا ہوتا ہے، دینی غیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ دنیا کی رونق اس کے پیچھے اپنے دین کو قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے ان کی روحوں کو قبض کرنے لگتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں۔ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہاں زندگی گزاری، کیا کرتے رہے؟ وہ کہتے ہیں ہم کمزور تھے زمین میں، ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہاں پر دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے، ہمارے لیے اس طرح کے مسائل تھے، دین پر چل نہیں سکتے تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، فرشتے مارتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اگر یہاں پر تمہارے لیے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا اس علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں چلے جاتے۔ الم تکن ارض اللہ واسعہ، مجبوری تھی کہ اسی ملک میں رہنا ہے، مجبوری تھی کہ کافروں کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کر جاتے، اس علاقے کو چھوڑ دیتے۔ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کا کوئی عذر اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کی زمین بڑی وسیع تھی، اس علاقے کو چھوڑا جا سکتا تھا، دوسرے علاقے کو اختیار کیا جا سکتا تھا، اللہ ان کا عذر قبول نہیں کرے گا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم دین پر کیسے عمل کرتے، ہمیں تو دین کی کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں تھی، ہمیں تو یہاں پر کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہم اس وجہ سے فتنے کا شکار ہو گئے کہ سارے ایسے تھے، ہم بھی اس فتنے کا شکار ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو بھاگے بھاگے غیر مسلموں کے ملکوں میں جاتے ہیں، بالخصوص ایسے علاقوں میں ان کے جہاں پر اپنے دین پر عمل نہیں کر پاتے ہیں اور جہاں فحاشی عریانی کا شکار ہو کر اپنے دین کا جنازہ نکال بیٹھتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ اس سے بھی آپ سمجھیں، اس آیت کو بھی سامنے رکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ ایسے علاقے میں رہنا جہاں پر آزادی کی نعمت ہو، امن کی نعمت ہو، دین پر عمل کرنے کی بندہ پوزیشن کے اندر ہو، یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور غلامی کے نقصانات، جو لوگ جنہیں غلامی راس آ جاتی ہے ان کا بہت کچھ دو پہ لگ جاتا ہے، ان کے نظریات، عقائد
سوچ ہی بدل جاتی ہے، سوچ کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ آپ آزاد ملکوں کے لوگوں کے تبصرے، ان کی رائے سن لیں، اور غلامی کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں کے تبصرے اور ان کی رائے سن لیں، ان کو غلامی اس قدر راس آ چکی ہے کہ اگر آپ ان کے متعلق آواز بھی بلند کریں تو بعض ایسے مفکر اور دانشور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تمہیں آواز بلند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، گویا کہ وہ انہیں غلامی راس آ چکی ہے، عرب اور غلامی کی زندگی میں ہی خوش ہیں۔ یہ غلامی کا ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ جب بندہ مسلسل غلامی کی زندگی میں رہتا ہے تو پھر وہ غلامی اس کو راس آ جاتی ہے، پھر اس کی مثال اس بندے جیسی ہوتی ہے، اس بادشاہ جیسی ہوتی ہے جس کی کوئی سنتا نہیں تھا۔ مثال مشہور ہے، اس نے مختلف سختیاں کی اور آخر میں یہ لگایا کہ دروازے پر، گیٹ پر، داخلے پر بندہ بٹھاؤ جو ہر داخل ہونے والے کو جوتا مارے تاکہ یہ میری طرف متوجہ ہو، میرے پاس اپنی اپیل لے کر آئے۔ اور کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ یہ اپیل کرنے کی بجائے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وقت بڑا ضائع ہوتا ہے، آپ بندے بڑھا دیں۔ یہ حال ہوتا ہے ان لوگوں کا جو غلامی کی زندگی میں رہتے ہیں، ہمیشہ غلامی کی زندگی گزارتے ہیں، غلامی ان کو راس آ جاتی ہے اور پھر ان کے نظریات، ان کی سوچیں بدل جاتی ہیں، اس سے باہر نکلنے کو وہ تیار نہیں ہوتے، وہ اسی زندگی پر راضی رہتے ہیں، بلکہ عقائد تک بدل جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک وقت تک، جب تک تو مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے غلبے والی صورت دی تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، اس وقت تک تو حال یہ تھا کہ مسلمانوں کی تہذیب غالب تھی۔ ہندوستان کے اندر مسلمان آئے تھے، جہاد کے راستے سے آئے تھے، یہ نہیں ہندوؤں نے مسلمان قبول کی، اسلام قبول کیا اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ لیکن جب مسلمان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے مغلوب ہوتے گئے، مسلمان مغلوب ہو گئے، پھر بالکل منظر تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ کل تک جو مسلمانوں کو دیکھ کر اپنے معاملات درست کرتے تھے، ان کی تعلیمات سے متاثر ہوتے تھے، آج جب مسلمان اس بارہ میں اپنی تعلیمات، دین اسلام کی تعلیمات میں سستی کا شکار ہوئے تو نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے پھر ہندوؤں کی تہذیب کو قبول کرنا، ان کے عقائد کو قبول کرنا شروع کر لیا۔ جو قوم غالب ہوتی ہے اس کی ہر چیز غالب ہوتی ہے، اس کی تہذیب بھی غالب آتی ہے، اس کے دیگر معاملات بھی غالب آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ غلبہ ہے ان کو، شاید ان کو غلبہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اس طرح کا لباس پہنتے ہیں، اس طرح کی چال چلن ہے، شاید ان کے پاس یہ ترقی ہے، یہ مشینری ہے، یہ فلاں ہے، شاید اس وجہ سے وہ غالب ہے، اور سارے وہ غلبے کے لیے اس کی طرف دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو قوم غالب ہوتی ہے اس کا سارا کچھ ہی غالب ہوتا ہے، اور جو مغلوب قوم ہوتی ہے، غلامی کی زندگی میں گزارنے والی ہوتی ہے، غلاموں کی اپنی کوئی بصیرت نہیں ہوتی، بصیرت سے محروم لوگ ہوتے ہیں غلام لوگ۔ تو جب تک مسلمان غالب تھے تو مسلمانوں کی تہذیب بھی غالب تھی، جب ہندوؤں کا غلبہ ہوا، کافروں کا غلبہ ہوا، تو ان کی تہذیب بھی غالب ہونا شروع ہو گئی۔ آپ دیکھ لیں، یہ برے صغیر کے اندر جو آپ کو شرک کی صورتحال ملے گی، یہ شرک کی صورتحال کسی اور علاقے میں نہیں ملے گی۔ یہ جتنا مزارات کا سسٹم ہے، اس کا معذرت کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھ لیں، جو انداز مندروں کا ہے وہی ہمارے مزارات کا ہے۔ فرق اتنا ہے، وہ وہاں پر جا کر کوئی ناریل شاریل توڑتے ہیں، اور ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے وہاں کو دھاگے باندھیں گے، وہ اپنے حساب سے نظریں نیازیں کریں گے، منتیں مانگیں گے۔ کم ہی فرق ہے، وہ بھی غیر اللہ سے مانگیں گے، یہ بھی غیر اللہ سے مانگیں گے، وہ بھی پتھر کی بٹی کی مورتیوں کو بنا کر ان کو پوجیں گے، اور ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھی قبروں کو پوجیں گے۔ یہ مسلمانوں کے اندر جتنا یہ مزارات کا شرک کا سلسلہ آیا ہے، یہ وہی سلسلہ ہے جو ہندوؤں کے اندر مندروں کا ہے۔ شادی بیاہ کی آپ رسم و رواج دیکھ لیں، شادی مسلمان کی ہوتی ہے، وہاں پر بڑے بڑے ہم نے اچھے بھلے دیندار لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ابھی تک ان کے اندر سے وہ ہندوانہ رسم و رواج ختم نہیں ہو سکے۔ یہ نیوندرا کی رسم دیکھ لیں آپ، کہاں سے آئی ہے؟ خالصاً ہندوانہ رسم ہے، ہندوؤں کے اندر یہ رسم پائی جاتی ہے۔ مسلمان بھی ایسا کرتا ہے، شادی کرتا ہے، دھوم دھام کے ساتھ شادی کی ہے،
لوگوں کی دعوت کی اور بڑے فخر سے سینہ چوڑا کر کے بتاتا ہے جتنا خرچہ کیا تھا اس سے زیادہ بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کی دعوت کی، مہمانوں کو بلایا، کھانا کھلایا، راستے پر بندہ بیٹھا ہے، حساب کرو بھئی اتنا دے کر آئے تھے اتنا واپس لینا ہے۔ دعوت کھلا کر، ولیمہ ایک دعوت ہے، دعوت کھلا کر اس کے اوپر پیسے وصول کرتے ہیں اور بڑے بڑے دیندار کرتے ہیں، عقیدہ توحید والے کرتے ہیں، کیا اہل حدیث کیا غیر اہل حدیث سارے کر رہے ہیں، دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں۔ یہ خالصتاً ہندوانہ رسم ہے، اور بڑے بڑے عقیدے والے توحید والے دیندار اس رسم کو نہیں چھوڑ پائیں گے۔ بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، ساری ساری زندگی اس لیے بیٹھی رہتی ہیں میں برادری کا اس طرح، میں اعلیٰ وہ کمتر۔ یہ خالصتاً ہندوانہ ذہن ہے۔ ہندوؤں کے اندر یہ تقسیم پائی جاتی ہے، وہ اپنی قوم کو اپنے مقابلے میں دوسرے کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی فوت ہو جائے، یہ کل 7ویں 40ویں یہ سارے کے سارے کہاں سے آئے؟ ہمارے مسلمانوں میں، ہندوؤں سے آئے۔ یہ نتیجہ ہے اس غلامی کا جو مسلمان کرتے آئے۔ جب تک مسلمان غالب تھے مسلمانوں کی چیزیں ان میں گئیں، انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا، اسلام قبول کیا، اس سے متاثر ہوئے۔ جب غلبہ ان کا ہو گیا، مسلمان اپنے دین سے دور ہوتے چلے گئے، مسلمانوں نے ان کی چیزوں کو لینا شروع کر دیا، ان کے رسم و رواج، ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کی زبان، ان کا رہن سہن، ان کی شکلیں صورتیں۔ ہے مسلمان لیکن اس کو اپنے نبی کی شکل اچھی نہیں لگتی، اپنے نبی کے صحابہ کی شکل اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نتیجہ ہے اس غلامی کا جو مسلمان ہندوؤں کے اندر رہ کر ہندوؤں کی غلامی میں رہتے رہے، ان کی وہ چیزیں ان کے اندر اتنی پختہ ہو گئیں۔ اب ان کو 1000 بات سمجھاؤ، لمبا عرصے سے جمعہ بھی پڑھیں گے، وعظ بھی سنیں گے، نصیحت بھی سنیں گے، لیکن ذہنی طور پر اس قدر مغلوب ہو چکے ہیں ہم، اتنی موٹی سی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی ہمارا دین سب سے اعلیٰ ہے، ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہیں، ہمارے دین جیسا کسی کا دین نہیں، ہمارے نبی جیسی کسی کی شریعت نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں، اور ہمارے نبی کے چہرے پر داڑھی تھی۔ اب اتنی موٹی سی بات مسلمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جتنا مرضی زور لگا لیں آپ۔ تو غلامی یہ عقائد پہ بھی اثر کرتی ہے، اور اس کے ساتھ نظریات، دیگر بہت ساری چیزیں بندوں کی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا، اور اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد بھی یہ تھا، اس وقت مسلمانوں کا نعرہ بھی یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے جو کلمے کی بنیاد پر ہو، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وہ ہم وطن حاصل کریں۔ مسلمان اس مقصد کے لیے انہوں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے ساتھ انہیں یہ ملک عطا کر دیا۔ اس ملک کو کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم جب اس مقصد کو بھول گئے تو اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑا، لیکن بنیادی طور پر اس ملک کے حصول کا مقصد کیا تھا کہ ہم یہاں پر آزادی کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کر سکیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ابھی بھی ان کا ذہن یہی ہے کہ یار یہ خام خواہ کا ایک تکلف تھا، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ دیکھیں الجزیرہ کے اندر آج ایک رپورٹ چھپی ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک ہندوستان کے اندر 5 لاکھ مسلمان ہندو مسلم فسادات کے نتیجے میں قتل ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کو آزاد ہوئے 75-80 سال ہونے والے ہیں، لیکن اب بھی وہاں پر مسلمانوں کی حالت اور کیفیت یہی ہے کہ جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ مسلمانوں کو کم تر حقیر سمجھتے ہیں، اور جہاں موقع ملتا ہے وہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، قتل کرنے سے گریز نہیں کرتے، بلکہ ان کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔
اور وہاں کے مسلمانوں میں سے اکثر و بیشتر، جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ جب بندہ غلامی کی زندگی گزارتا ہے پھر بندے کو غلامی کی زندگی راس آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ اسی پر خوش رہتا ہے کہ میرے گلے میں پٹا یہی ٹھیک ہے، اس کو میں نے اتارا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ اس زندگی پر خوش رہتا ہے، وہ کبھی جہاد کی بات نہیں کر سکے گا۔ غلام اور جہاد کی بات یہ متضاد چیزیں ہیں۔ غلام بندہ جہاد کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ جہاد کی بات ہمیشہ وہ بندہ کر سکتا ہے جو آزاد، جس کو غلامی راس آ چکی ہو، وہ چاہے جتنا مرضی عالم دین ہو کبھی جہاد کی بات نہیں کرے گا۔ جہاد کی بات غیرت والا، آزادی والا بندہ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس نعمت کو عظیم اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھے، اس کی قدر کریں۔ یہ اگست کا مہینہ آتا ہے، ہاں قدر بھی کس طرح وہ بھی بتاتا ہوں۔ قدر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ 14 اگست آئے، اگست کا مہینہ آئے ہم اپنے موٹر سائیکل کے سلنسر علیحدہ کر لیں، ڈول باہر نکال لیں، موسیقی، شرابیں، دعوتیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اس نعمت کی قدر نہیں ہے، اس کا شکر نہیں ہے۔ مسلمان اللہ رب العزت کی نعمت کو یاد رکھتا ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت کا شکر بھی ادا کرو، بلکہ اللہ رب العزت کی نعمت کا تذکرہ بھی کرو، اس کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کرو کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ اور اس کے شکر کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا شکر کا طریقہ کار ایک تو یہ ہے جو پیارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، عجباً لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ لَهُ۔ مومن کا معاملہ بڑا زبردست ہوتا ہے، اس کا ہر معاملہ ہی بہترین ہوتا ہے، خوشی ملتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ یہ مومن کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر کس طرح ادا کریں؟ زبان کے ساتھ بھی کریں، عمل کے ساتھ بھی کریں۔ نعمت کو یاد کریں، ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو اس نعمت سے محروم ہے اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے، یہ نعمت دے رکھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، 10 محرم کا روزہ رکھا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کروایا، ام ہانی کے گھر میں گئے، 8 رکعتیں پڑھیں۔ یہ ہے مسلمانوں کے شکر کے طریقے ہوتے ہیں۔ وہ زبان سے بھی شکر ادا کرتے ہیں، اپنے عمل سے بھی شکر ادا کرتے ہیں، اچھے اچھے کام کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ شکر ادا کرنے کا مطلب ہے خلاف شرع کام کرنا شروع کر دیں، گلیوں بازاروں میں بہودگی کرتے پھریں، لوگوں کو تنگ کرتے پھریں، اور ڈول موسیقی بجاتے پھریں اور کہ ہم جشن منا رہے ہیں۔ یہ کوئی نعمت کا شکر کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اس موقع پر بلکہ ہمیں تو یہ نعمت بھی ابھی ہمارے پاس ادھوری ہے۔ ابھی تو بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو مسلمانوں کے بنتے تھے، جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی، حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ، کشمیر، یہ سارے علاقے مسلمانوں کے علاقے تھے۔ ابھی تو ہم نے یہ قرض اتارنا ہے، ہمیں اس بات کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ علاقے بھی ہمارے ہیں، مسلمانوں کے علاقے ہیں۔ اس کے لیے کوشش محنت کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ۔ اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا تھا، اس کو پورا کرنا یہ بھی اس نعمت کا شکر کا تقاضا ہے۔ اس میں حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے اور عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کا غلبہ، اسلام کو لانا، چونکہ اسلام دین، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، اب یہاں پر اسلام کا نظام قائم کرنا حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، وہ کریں۔ ہاں، ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ کہتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں غلبہ دیتے ہیں وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کرتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے وہ نظام، نماز کا نظام قائم کریں، اسلامی قوانین کو نافذ کریں، ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ سود کا خاتمہ کریں اور ایسا نظام بنائیں کہ جب نماز کا وقت ہو سارے مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ وہ یہ ٹیکسوں والے گندے اور کافروں کے نظام کو ختم کر کے زکوٰۃ کا نصاب لائیں۔
قربان جائیں، یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا، لیکن ہم نے اسلام کے بنیادی باتیں ان کو نظر انداز کر دیا۔ ہم لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھرتے ہیں، زبردستی عوام پر ٹیکس نافذ کرتے ہیں، ان کے خون پسینے کی کمائی کو حکمران نچوڑتے ہیں، حالانکہ دین اسلام کا جو نظام ہے وہ بہترین نظام ہے، اور اس کے اندر کمزور مسلمانوں کے لیے بہترین حل موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نظام ہے۔ اب جتنا زور یہ ٹیکسوں پہ لگاتے ہیں اتنا زور زکوٰۃ کے نظام پہ لگا لیں، ان کو مال بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی یہ مالی کمزوری بھی ختم کر دے گا۔ لیکن یہ غلامی، اگرچہ ہم ظاہری طور پر غلام ہیں لیکن ذہنی طور پر ابھی بہت ساری غلامی باقی ہے چونکہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید اس سسٹم کو چھوڑا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے اور عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ عوام کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہر بندہ جس قدر وہ اصلاح کر سکتا ہے وہ اصلاح کرے، اپنی بھی دوسروں کے بھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی سیدھا کرے تو سیدھا ہوں گے، ہمیں کوئی لا کر کھڑا کرے، آؤ نماز پڑھنے کے لیے، زکوٰۃ دو، نیکی کا کام کرو، غلط کام نہیں کرو، سود نہیں کھاؤ، رشوت نہیں کھاؤ، نظام کوئی ایسا ہونا چاہیے، جو نظام ایسا ہو جائے تو ہم سیدھے ہو جائیں گے۔ گویا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ڈنڈے سے سیدھے ہوں گے، خود سیدھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ورنہ دیکھیں، اسلام کو نافذ کرنا، بالخصوص ایسے حکمران جو ہمارے ہیں جن کو بیچاروں کو اسلام کا بنیادی باتوں کا ہی پتہ نہیں ہوتا، ان سے ساری امیدیں لگا کے بیٹھ جانا وہ اسلام کو لائیں گے، وہ اسلام کو نافذ کریں گے، وہ اس ملک کو اسلامی بنائیں گے۔ بھئی ملک کو اسلامی بنانا ہے، ہر بندہ کوشش کرے، ہر بندہ صحیح مسلمان بن جائے، ملک اسلامی بن جائے گا۔ ہم مسلمان بن جائیں، اسلام کو اپنے وجود پر نافذ کر لیں، اپنے گھر میں نافذ کر لیں، اپنے محلے میں نافذ کر لیں، ہمیں کس نے روکا؟ ہمیں کون کہتا ہے مسجد میں نہیں جاؤ؟ ہمیں کون کہتا ہے اپنی شکل و صورت اسلام کے مطابق نہ بناؤ؟ ہمیں کون کہتا ہے اسلامی لباس نہ پہنو؟ ہمیں کون کہتا ہے سود کھاؤ؟ کوئی نہیں کہتا۔ بس ایک بہانہ، ایک عذر ہے، ہم چاہتے کوئی آئے اور ہمیں سیدھا کرے۔ ورنہ اگر بندہ، ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ میں سیدھا ہوں گا، سب سیدھے ہو جائیں، ہم خود اپنی اصلاح کر لیں، اس معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں اصل میں۔ ہر بندہ دوسرے کے متعلق کیڑے نکالے گا، عیب نکالے گا، دوسرے کو برا کہے گا، دوسرے محکموں کو برا کہے گا، اور جس محکمے میں وہ ہے، جس جگہ پر وہ کھڑا ہے، اس کا بس چلے گا، وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ ہر بندہ دوسروں کی طرف تو اس کی نظر ہوتی ہے، لیکن اپنی طرف اس کی اپنے گریبان میں نظر نہیں ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ فلاں محکمہ گندا، فلاں میں کرپشن، فلاں میں مسئلہ، فلاں میں مسئلہ۔ اگر مسئلہ کسی میں نہیں ہے تو وہ مجھ میں نہیں ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے صحیح ہے۔ اگر ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جا کر اپنی اصلاح کرنا شروع کر دے، یہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ ایک بزرگ سے میں نے سنا، وہ کہتا، عالم دین تھے، کہنے لگے کہ ہر بندہ کہتا ہے اسلام لاؤ، اسلام لاؤ، کہتا ہے میں 2 منٹ میں اسلام لانے کا نسخہ آپ کو بتاتا ہوں، اس پر عمل کر لو، اسلام آ جائے گا۔ ہر بندہ اسلام پر چلنا شروع کر دے، اسلام آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسلام لانے کا بڑا آسان سا طریقہ کار ہے، اور ہمیشہ جب بھی اصلاح ہوئی ہے نیچے سے ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نیچے گاند اور اوپر کریم آ جائے، مکھن آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اصلاح نیچے سے ہوتی ہے۔ ہم اپنی اصلاح کرنے والے بن جائیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ملک دیا تھا ہمیں، اس کو سامنے رکھیں، اپنی اصلاح کریں، دوسروں کی بھی کریں، حکمرانوں کی بھی کریں، مثبت دوسروں کی رہنمائی، خیر خواہی۔ الدین النصیحہ، ہمارا دین تو ہے ہی ٹوٹل خیر خواہی کا نام۔ پوچھا کس کی خیر خواہی؟ کہا اپنی خیر خواہی، مسلمانوں کی خیر خواہی، حکمرانوں کی خیر خواہی، ہر ایک کی خیر خواہی کرنی، ہر ایک کے بھلے کا سوچنا ہے۔ ہمارا دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اور اس آزادی کے موقع پر ہمیں ضرورت ہے اپنے شہداء کو یاد رکھنے کی، جنہوں نے اس وطن کے حصول کے لیے قربانیاں دیں، جنہوں نے اس آزادی کی نعمت کو باقی رکھنے کے لیے قربانیاں دیں۔ کچھ شہداء وہ ہیں
جنہوں نے پاکستان کے حصول کے وقت قربانیاں دی تھیں، ہزاروں لاکھوں شہداء ہیں، اور وہ شہادتوں کا سلسلہ اب تک جاری ہے، اور بہت سارے شہداء وہ ہیں جو اس آزادی کی نعمت کو باقی رکھنے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ ہمیں ان کو بھی یاد رکھنا ہے، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہے، ان کی قدر کرنی ہے۔ اور محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ پاکستان، اس میں بہت خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، لیکن اپنی ہزاروں خامیوں اور خرابیوں کے باوجود ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو یاد رکھیں۔ آزاد ملک، آزادی والا ملک جس میں اپنی مرضی سے ہم دین پر چل سکتے ہیں، اگر چلنا چاہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، گھر میں امن ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مسائل ہیں، بہت ساری پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سب کے باوجود یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کا احساس اگر پوچھنا ہو، ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس اس طرح کی نعمت موجود نہیں۔ بہت سارے لوگ آپ ان کو ملیں گے، وہ اب بھی یہ کہتے آپ کو نظر آئیں گے وہ پاکستان کو اب بھی مرکز اسلام سمجھتے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر ایک بندہ مجھے ملا، عربی تھا، اس کے ساتھ کوئی بات ہو رہی تھی، وہ اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا پاکستان سے۔ کہ پاکستان مرکز اسلام ہے۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ابھی تک پاکستان کو اسلام کا ایک مرکز سمجھتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر دو ملک ایسے ہیں، ایک سعودی عرب اور ایک پاکستان۔ یہ کفر کی آنکھ میں ایک بہت بڑا کانٹا ہے، یہ دو ملک ان سے برداشت نہیں ہو رہے۔ سعودی عرب کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے، عقیدہ توحید پر یہ ملک بنا، یہ بہت سارے لوگوں کو اس سے پریشانی ہے۔ اور پاکستان یہ ایٹمی ملک بھی ہے اور ایک اسلامی ملک ہے، اور بہت سارے لوگوں کی، بہت سارے مسلمانوں کی اس کے اوپر نظر ہے۔ وہ اس ملک کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے اس ملک کی قدر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس میں خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، دیکھیں وہ اس ملک کو ناکام کرنے کے لیے کتنے حربے استعمال کرتے ہیں، کبھی ان کو لسانی گروپوں میں تقسیم کر کے، کبھی علاقائی تقسیم کے ساتھ، کبھی مذہبی فرقہ واریت کے ساتھ، کبھی سیاسی اختلافات کو ہوا دے کر اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے فریضے کو پہچاننا چاہیے کہ ہمیں دشمن کے پروپیگنڈے کا ہم شکار نہ ہو، اس تفریق کا شکار نہ ہو، اپنے اختلافات کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ جس کے ساتھ ہمارے ملک کو نقصان ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا بھی کرتے رہیں، اس نعمت کو پہچانیں بھی، اس کی قدر بھی کریں، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک دیا تھا، اس مشن کو مکمل کرنے کی کوشش کرے۔ ہر بندہ اپنے حد تک، جہاں وہ کھڑا ہے، جس وہ محکمے میں ہے، جس وہ گھر میں ہے، انفرادی اجتماعی طور پر اس کی اصلاح کی کوشش کریں، حکمران بھی کریں، عوام بھی کریں، تب اس ملک کی، اس معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں، ہم پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، کہ اللہ رب العزت نے ایک بستی کی مثال پیش کی جس کو اللہ تعالیٰ نے امن بھی دیا تھا، بڑی مطمئن تھی، اس کے پاس اللہ کا رزق بھی آتا تھا، لیکن اس نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، تو اللہ احکم الحاکمین نے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ احکم الحاکمین نے انہیں بھوک اور خوف کے عذاب سے دوچار کر دیا۔ تو جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا ہے تو پھر بندے کو کئی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت کی اس نعمت کی قدر کریں اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اور آزادی کی جو نعمت ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے جو اس کا مناسب طریقہ ہے وہ اختیار کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ شہداء کی قربانیاں، ان کے واقعات، حصول پاکستان کے وقت کس طرح کی قربانیاں ہمیں دینی پڑی تھی، تاکہ آنے والی نسل کو اس پاکستان کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ یہ پاکستان کیسے حاصل ہوا تھا، اس کے حصول کے لیے کیا کیا قربانیاں دینا پڑی تھی۔ اس بات کو آنے والی نسل کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو سلامت رکھے، اندرونی اور بیرونی جو اس ملک کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں سے ہمارے اس ملک کو سلامت رکھے، اس کو دین کا گہوارہ بنا دے، اس کو اسلام کا ایک مرکز بنا دے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ ایک اعلان ہے بھائی، یہ اڈا چامٹ پر مسجد ظہیر الاسلام، اس کے لیے بھائیوں سے یہ زیر تعمیر ہے، تو اس کا کوئی فرش کا کام وہ کرنا ہے، تو بھائیوں سے گزارش ہے جمعہ کے بعد مسجد کے حوالے سے بھرپور تعاون کرے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اقول قولی ھذا۔